السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کا موضوع گھروں میں شیاطین جنات جو مختلف طریقوں سے اذیت کا سبب بن رہے ہیں ان سے متعلق عمل ہے سورہ جن کا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی تشخیص ہم کیسے کریں کہ کیا واقعی ہمارے گھر میں جنات ہیں۔ عموماً جس گھر میں جنات ہوتے ہیں وہاں آپ چیز رکھتے کہیں ہیں اور ملتی کہیں اور سے ہے، یا پڑی ہوتی ہے سامنے اور اکثر نظر نہیں آتی۔ آپ سارا دن اسے ڈھونڈتے رہتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں، گھر والوں پر غصہ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر شکوک و شبہات کا اظہار بھی کرتے ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ خوب تنگ ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو تنگ کر لیتے ہیں، تو وہ چیز منظر عام پر آ جاتی ہے۔ یا پھر جب آپ اکیلے گھر میں ہوتے ہیں تو اس وقت عموماً آپ کے پیچھے آپ کو آہٹ سی محسوس ہوتی ہے، یا پھر رات کو جب آپ سونے لگتے ہیں، سونے کے ٹائم پہ جب لیٹتے ہی ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے دروازہ کسی نے کھول دیا، کھڑکی کسی نے کھول دی، کھڑکیوں کی دروازوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے افراد میں سے کسی فرد کو وہ پسند کرنے لگتے ہیں یا ناپسند کرنے لگتے ہیں۔ اگر ناپسند کریں تو سزا دینے کے لیے اس کے جسم کو اذیت دیتے ہیں، یعنی اس کے اوپر اتنے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں کہ وہ شخص دورے کی کیفیت میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض جگہوں پر ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جسے وہ پسند کرنے لگتے ہیں اس کے بھی جسم میں وہ داخل تو ہوتے ہیں، لیکن اس کو تنہائی پسند، یعنی صرف اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتے ہیں، وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ عموماً گھروں میں نے دیکھا ہے کہ ایسے بچے، جوان خوبصورت بچے جو اپنے کمروں سے ہی نہیں نکلتے، سارا دن کمرے میں گھسے رہتے ہیں۔ اسی طریقے پر وہ تنہائی پسند ہوتے ہوتے اپنی صحت بھی گرا لیتے ہیں اور وہ اپنے آپ سے پھر باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ علامات ہیں جو محسوس کرنے کی ہیں، دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا یہ علامات آپ کے گھر میں ہیں۔ سوتے ہوئے رونے خواب بھی آ سکتے ہیں، آوازیں بھی آتی ہیں۔ بعض اوقات اس طرح کے کام بھی ہوتے ہیں کہ آپ سوئے ہوئے ہیں تو چھت پہ کوئی چلنے کی آواز آ گئی، آپ اٹھ کے باہر گئے، چھت کو جا کے چیک کیا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس طرح کے معاملات اگر آپ کے ساتھ آپ کے گھروں میں پیش آتے ہیں تو اس کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ یہ زیادہ لمبا عمل نہیں ہے، یہ مختصر سا عمل ہے۔ اس میں صرف 3-4 آیات سورہ رحمان کی ہیں اور پھر سورہ جن ہے، سورہ جن مکمل ہے۔ اگر یہ عمل باقاعدگی کے ساتھ آپ کریں گے، خود کر لیں یا اس کی تلاوت گھر میں لگا دیں، باقاعدگی کے ساتھ کریں گے اور ملحوظ خاطر رکھا کریں کہ اب سورہ جن ہے تو اس کی برکات اپنی جگہ ہیں، اللہ کے سارے قرآن کی برکات اپنی جگہ ہیں، لیکن شریعت کے بعد طریقت ہے۔ طریقت کیا ہے؟ بزرگان دین کی قرآن مجید پر تجربات، ریسرچ جو ہے اسے طریقت کہتے ہیں۔ اب ہمارے اسلاف نے بڑی محنتیں کی ہیں، انہوں نے مختلف سورہ مبارکہ، مختلف آیات قرآنی، اللہ کے اسماء، ان پر
کئی کئی مہینے لگا کے تو مختلف اس کی تاثیرات حاصل کی، اور وہ تاثیرات جو حاصل ہوتی ہیں وہ مسلسل جد و جہد کے بعد ان آیات یا ان سورہ مبارکہ کو ایک مخصوص طریقہ پر اور مخصوص تعداد میں پڑھنے پر اس زبان میں وہ تاثیر آتی ہے۔ اب ہر کوئی تو عامل ہے نہیں، اس لیے شیاطین جنات جو ہیں وہ عام آدمی جب قرآن مجید پڑھتا ہے تو وہ اس کو اذیت میں مبتلا کرنے کی، ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جس شخص نے اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے پر محنت کی ہے، چلہ کشی کی ہے، تو اس کے پڑھنے پر یا اس کی آواز ان کے کانوں میں پڑھنے پر وہ اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کرتے ہیں، وہ خود اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر اگر جسموں میں ہوں تو چیخ و پکار کرتے ہیں، اور اگر گھروں میں ہوں تو وہاں سے دوڑ لگاتے ہیں، اور اگر وہ دوڑ نہ لگائیں تو اسی کلام کی برکت سے اللہ رب العالمین ان کو مہلت ہی نہیں دیتے۔ یہ ایسا کلام ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کو برداشت کرنے کی سکت رکھ سکتے تو ان پر بھی کوئی پیغمبر ہوتا ان میں سے بھی۔ یہ تو ایسی کمزور مخلوق ہے کہ وحی کا بوجھ ہی نہیں اٹھا سکتے۔ ہم ان سے خوفزدہ ہوتے ہیں، جب ہم خوفزدہ ہوتے ہیں تو یہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر ہم خوفزدہ نہ ہوں، اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، پھر مسلمان ہیں، پھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، حامل قرآن ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، جو 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں کی ساری محنت کا نچوڑ ہے۔ تمام صحائف، تمام آسمانی کتابوں کے جتنے اعمال تھے اللہ نے اس میں اس کوزے میں دوبارہ بند کر دیے۔ اتنی طاقتور کتاب کے حامل مسلمان، ایمان والے، اللہ کے نائب کہلانے والے، اور پھر ہم ان مخلوقات سے اپنے آپ کو کمزور سمجھیں اور ان سے خوف زدہ ہو جائیں، تو پھر یہ ہمیں آگے لگائے رکھتے ہیں، پھر اسی طرح شرارتیں کرتے ہیں اور اذیت میں ہمارے بچوں کو مبتلا کر دیتے ہیں، ہمیں ذہنی انتشار کا شکار کر دیتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو بھائیوں اور میری بہنوں، میں عمل بتانے لگا ہوں، آپ اس عمل کو توجہ سے سنیں۔ عمل مختصر ہے، آپ اس کو سنیں اور اگر خود کریں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس کو لگائیں گے، اس کی تلاوت آپ گھر میں لگائیں گے، جس ترتیب سے میں بتاتا ہوں اس ترتیب سے لگا لیجئے گا، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے گھروں سے جنات اور تمام قسم کے عصیبی اثرات اور چڑیلوں وغیرہ کا سایہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گا۔ عمل کی ترتیب ایسے ہے، میں پڑھنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے درود پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه فمن يعرض عن ذكر
يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم. اس ترتیب سے آپ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ 7 دفعہ رپیٹ کریں اور 7 دفعہ پڑھ کے یا اس کی تلاوت کو رپیٹ کر کے گھر میں لگائیں. انشاءاللہ العزیز جہاں جہاں تک آواز جائے گی وہاں سے شیاطین جنات انشاءاللہ ایسے بھاگیں گے جیسے کتا جو ہے وہ پتھر کو دیکھ کے بھاگتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اس قرآن کی اس آیت مبارکہ کی اور اس سورہ کی یہ تاثیرات ہیں کہ یہ شیاطین جنات کے کانوں میں پڑتے ہی ان کو اتنی اذیت میں مبتلا کر دیتی ہے کہ ان کا وہاں رہنا محال ہو جاتا ہے. آپ اس سے استفادہ کریں اور جب اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے مسائل حل ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور ضرور اپنی رائے کا اظہار فرمایا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.